بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ حضرات محترم، یہ جو وقت گزر رہا پریشانی کا، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کیا جائے، احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں اور اداروں کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اتنا زیادہ توکل نہ کرو اپنی مرضی سے کہ پریشانی ہو جائے۔ آپ کے ملک کے اندر آپ ہیں، دینی علم کے بارے میں خود کفیل و الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی جگہ ایسی نہیں، قریہ اور قصبہ اور شہر، جہاں مفتیان اعظام موجود نہیں ہیں۔ آپ ان سے مشورہ کر لیں۔ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو توکل کر کے چھوڑ دیا کروں یا رسی سے باندھ دیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ کو پہلے گلے میں رسی ڈالو اور اس کو اچھی طرح باندھو، اور پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو کہ میرے مالک یہ اونٹ کسی طرح رسی توڑوا کر بھاگ نہ جائے یا کوئی لے کے نہ چلا جائے۔ تو پہلے احتیاط اور بعد میں اللہ کی ذات پہ توکل۔ اسی طرح اپنی زبان کو ہم نے جب وہ کنٹرول کے اندر نہیں رکھا ہوا ہے، بے سر و پا کی باتیں جو منہ کے اندر آ جاتا ہے، نہ معلوم ان لوگوں کو علم نہیں ہے یا کسی اور کے پلان پہ عمل کر کے عوام کو خوف زدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکٹرانک میڈیا اور یوٹیوب وغیرہ، فیس بک وغیرہ میں طرح طرح کی تصاویر بنائی جاتی ہیں۔ ایک تصویر تو ایسی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جب بہت سارے تابوت پڑے ہوئے ہیں، اور وہ تابوت جب وہ دکھا کے اور تصویر لگا کے اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ کرونا سے مرے ہیں، حالانکہ کرونا وائرس سے اتنے نہیں مرے تھا۔ یہ 6 سال پہلے جب وہ کشتی کے ڈوبنے سے جو آدمی مرے تھے ان کے لیے تابوت بنایا گیا تھا، لیکن لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اس طرح کے تابوت دکھاتے۔ آخر اس سے آپ چاہتے کیا ہو؟ اللہ کی مخلوق کو پریشان کر کے آپ کو کوئی ثواب ملے گا؟ اسی طرح ایک اور تصویر ہے، اس میں دکھایا یہ گیا ہے کہ اٹلی کا صدر کرونا وائرس کی وجہ سے ناکام ہو گئے اور وہ رو رہا ہے، داڑے مار مار کر رو رہا ہے، حالانکہ یہ اٹلی کا صدر نہیں ہے، یہ برازیل کا صدر ہے جو قاسم سلیمانی کے مرنے پہ رویا تھا۔ تو اس تصویر کو جب وہ اٹلی کے صدر پہ لگا کے لوگوں کے اندر، عوام کے اندر خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے۔ اور تیسری تصویر ایک اور ہے، آپ دیکھو گے کہ ہر آدمی نے بغیر سوچے کہ وہ ہر جگہ پہ لگائی ہوتی ہے۔ تو وہاں دیکھا کہ بازاروں کے اندر ہیں، بہت ساری دنیا مری پڑی ہے اور انہیں اٹھانے کے لیے کوئی آدمی نہیں جاتا، ڈر کی وجہ سے۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ 2014 کی تصویر ہے، جس میں لوگ ایک آرٹ پروجیکٹ کے لیے مرنے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ کا خوف پیدا کرو،
لوگوں کو ذہنی مریض نہ بناؤ۔ لوگ بیچارے بعض ہیں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں دیکھا؟ کوئی ایک مریض بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس آپ پہنچتے تھے، سر پہ ہاتھ رکھا یا سر پہ ہاتھ نہ رکھا تو یہ الفاظ مبارک آپ کی زبان مبارک سے نکلتے تھے، لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ۔ ارے بھائی گھبرانے کی تو بات ہی کوئی نہیں، یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، طہور انشاءاللہ، اللہ تجھے پاک کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یا بیماری کے لیے آپ اگر اس بیماری میں مر بھی گئے تو اللہ جل جلالہ و امن والو آپ کو پاک کر کے قیامت کے دن شہداء کی صفوں کے اندر آپ کو شامل کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات مبارکہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ آپ خود پڑھو، بچوں کو پڑھواؤ، 7 دفعہ کر لو، زیادہ کر لو۔ اور اس کے بعد اور دعاؤں کا اہتمام بھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور جو بھی بچے اور بچیاں اور مرد اس زمانے کے اندر، یہ تو ہر زمانے کے اندر ضروری ہے، لیکن اس زمانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جب کبھی آپ گھر سے باہر نکلو تو اس وقت جب واپس آؤ گے تو گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو کے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، یہی سے 3 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھ لو۔ اور اپنے گھر کے اندر آؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی آدمی موجود ہے یا نہیں ہے، آپ نے سلام کرنا ہے۔ اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، چھوٹے سے چھوٹا درود اور بڑے سے بڑا درود۔ اور اس کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، 3 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھ لیا کرو۔ بل اور نہ افواہیں پھیلائیں اور نہ افواہوں پہ کون ڈریں، ہاں احتیاطی تدابیر۔ ہر وقت جو ہے وہ ہر آدمی کی مخالفت کرنا، یہ گورنمنٹ نے کہا، یہ اداروں نے کہا، ہم نہیں کریں گے۔ بھائی کوئی آدمی اگر آپ کو اچھی بات بتلا رہا ہے تو اس پہ عمل کریں۔ آپ ہجوم کے اندر نہ جائیں، جاتے ہو تو ماسک پہن کے جائیں اور گھروں کے اندر رہیں۔ اور گھروں کے اندر اللہ جل جلالہ و امن والوں نے یہ جو ایام آپ کو مرحمت فرمائے ہیں، اس کے اندر اللہ کو راضی کر لو۔ آگے پیچھے کاروبار کرتے ہوئے ہمارے پاس 15 منٹ نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے آپ کو 15 دن دے دیے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس طرح کے ذکر اور اذکار کریں۔ ایک تو جو وہ آپ کا دل مطمئن ہوگا، دوسرا اللہ جل جلالہ و امن والوں راضی ہوں گے، اور تیسرا آپ کے گناہ جو وہ کم ہوتے جائیں گے۔ اللہ سمجھنے عمل کرنے کے تو